آج ہم بات کر رہے ہیں ٹیکساس کے شہر ڈینٹن کی، جہاں حال ہی میں ایک مذہبی تہوار ایک بڑی آن لائن بحث کی وجہ بن گیا۔ یہ کہانی ہے ثقافت، عقیدے اور ماحول کے ٹکراؤ کی۔ چلیے اس معاملے کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ یہ وہ چونکا دینے والا جملہ ہے جس نے اس پورے تنازع کو ہوا دی۔ ان الفاظ نے سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا کر دیا اور ہمیں سیدھا اس مسئلے کے مرکز میں لے آئے۔ تو آخر اتنا شدید رد عمل کیوں آیا؟ سب کچھ شروع ہوا جھیل کے کنارے ایک جشن سے، ایک تہوار جسے چھٹ پوجا کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہاں اصل میں ہوا کیا تھا۔ تو ہوا یہ کہ چھٹ پوجا کی روایت کو نبھانے کے لیے بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے خیمے لگائے اور اپنی مذہبی رسومات ادا کیں۔ یہ تہوار فطرت اور سورج دیوتا کا شکر ادا کرنے کے لیے منایا جاتا ہے اور ان کے عقیدے کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ لیکن جہاں ایک طرف یہ جشن چل رہا تھا، دوسری طرف سوشل میڈیا پر ایک الگ ہی کہانی شروع ہو چکی تھی۔ کچھ مقامی لوگ اس تقریب سے بالکل خوش نہیں تھے اور انہوں نے اپنی آواز اٹھانا شروع کر دی۔ یہ ایک مقامی سیاسی تبصرہ نگار کا بیان ہے جو صاف صاف اس تقریب کی جگہ پر اعتراض کر رہا ہے۔ یہاں غور کرنے والی بات عوامی آبی راستے کا لفظ ہے۔ اور پھر یہ تبصرہ سامنے آیا جس نے بات کو مزید واضح کر دیا۔ یہاں مسئلہ صرف تقریب کا نہیں بلکہ اس میں کیے جانے والے مخصوص کاموں کا تھا، جیسے جھیل میں دودھ ڈالنا اور دوسری چیزیں بہانا۔ اور یہی سمجھنا سب سے ضروری ہے۔ تنقید کا رخ مذہب کی طرف تھا ہی نہیں، بلکہ ان کاموں کی طرف تھا جن سے ماحول کو نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ مسئلہ مذہبی آزادی کا نہیں، ماحولیاتی تحفظ کا تھا۔ تو اس پورے مسئلے کی جڑ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ دو بالکل الگ نظریوں کا ٹکراؤ ہے۔ ایک ہی عمل کو دو مختلف زاویوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایک کے لیے وہ مقدس نذرانہ ہے تو دوسرے کے لیے وہ ماحول کی آلودگی۔ سائنس کہتی ہے کہ ہاں بالکل ہے، جب دودھ پانی میں جاتا ہے تو وہ پانی کی ساری آکسیجن استعمال کر لیتا ہے۔ آکسیجن کے بغیر مچھلیاں اور دوسرے آبی جاندار زندہ نہیں رہ سکتے، تو یہ ایک سنگین قسم کی آلودگی ہے۔ اچھا، تو دودھ کا تو سمجھ آ گیا، لیکن پھولوں کا کیا؟ وہ تو قدرتی چیز ہے، ان سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، پھول اور دوسری قدرتی چیزیں بھی جب بہت زیادہ مقدار میں پانی میں جاتی ہیں تو وہ بھی پانی میں غذائی اجزاء کا توازن بگاڑ دیتی ہے۔ اس سے بھی آکسیجن کم ہوتی ہے اور آبی نظام کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں روایتی مٹی کے دیوں کی۔ ان کا کیا ممکنہ اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہاں دو طرح کے دیے ہیں۔ سادہ مٹی کے دیے تو خود بخود گھل جاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ہوں تو وہ بھی پانی میں گاد جمع کر سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ ہے پینٹ والے دیوں کا۔ ان کا پینٹ پانی میں زہریلے کیمیکلز چھوڑ سکتا ہے۔ اب یہ معاملہ صرف ڈینٹن، ٹیکساس کا نہیں رہا۔ اس نے ایک پرانی اور بڑی بحث کو پھر سے زندہ کر دیا جو بھارت میں آلودگی کے بارے میں عالمی تاثرات سے جڑی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کامنٹ دیکھیں، اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ لوگ اس واقعے کو بھارت کے ماحولیاتی ریکارڈ کے ساتھ جوڑ کے دیکھ رہے تھے۔ اور پھر یہ کامنٹ جو سیدھا گنگا دریا کا حوالہ دیتا ہے، مطلب ڈینٹن میں جو ہو رہا تھا اسے ایک الگ تھلگ واقعے کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا تھا، بلکہ ایک بڑے پیٹرن کا حصہ سمجھا جا رہا تھا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس طرح کے واقعات سے پوری انڈین امیگرنٹ کمیونٹی کی ساکھ پر برا اثر پڑتا ہے۔ منفی دقیانوسی تصورات کو تقویت ملتی ہے اور اس سے نسل پرستی کو بھی ہوا مل سکتی ہے۔ تو ہم نے ایک جشن سے شروع کیا، آن لائن بحث دیکھی اور اس کے عالمی اثرات کو بھی سمجھا۔ یہ سب ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال تک لے آتا ہے کہ آگے کا راستہ کیا ہے؟ یہ جو ڈینٹن میں ہوا، یہ صرف ایک شہر یا ایک کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی مشکل ہے جس کا سامنا دنیا بھر میں تارکین وطن کمیونٹیز کو کرنا پڑتا ہے، جہاں پرانی روایات اور نئے ماحول کے قوانین آپس میں ٹکراتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب صدیوں پرانی روایات، نئے ماحولیاتی قوانین اور مختلف ثقافتی ماحول سے ٹکراتی ہیں تو انہیں کس طرح سے اپنایا جائے؟ اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی گفتگو ہے جو ثقافت، عقیدے اور ہماری مشترکہ ذمہ داری کے بارے میں بہت اہم ہے۔